بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ صدقہ فطر کے حوالے سے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد عورت جو صاحب مال صاحب نصاب ہیں ان پر یہ واجب ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حکم دیا کہ مکہ شریف کی گلیوں کوچوں میں یہ اعلان کر دیا جائے کہ صدقہ فطر واجب ہے، یعنی ضرور ادا کیا جائے۔ اور ابن ماجہ شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ صدقہ فطر یعنی یہ جو ادا کرنا ہے یہ کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ چونکہ روزے کی حالت میں بندے کی زبان سے بےہودہ کلام نکل جاتا ہے، فضول گوئی ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے ظاہر ہے روزے کی جو اصل روحانیت ہے اسے نقصان پہنچتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کیا جائے تاکہ روزہ جو ہے وہ اس طرح کی فضول گوئی سے اور بےہودہ کلام سے پاک ہو جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ مسکینوں کا کھانا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ صدقہ فطر جب ہم غرباء کو دیں گے، ضعفاء کو دیں گے، مساکین کو دیں گے، فقراء کو دیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست بنے گا اور اس سے وہ اپنی ضروریات زندگی کو پوری کریں گے۔ اور پھر روایت میں یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کی عبادتیں روزے جو ہیں فرمایا وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتے ہیں، لہٰذا صدقہ فطر ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اب صدقہ فطر جو ہے اس حوالے سے یہ اب مسئلہ بڑا ضروری ہے اس کو سمجھنا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صدقہ فطر بس آٹا دانے یا آٹا یا اس کی قیمت جو یعنی لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ 100 روپیہ ادا کیا جائے یہ صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو روایات میں ہے اس میں یعنی جہاں دانے کا ذکر ہے یا اتنا آٹا تو وہاں جوں کا بھی ذکر ہے، وہاں کھجور کا بھی ذکر ہے، وہاں جو ہے وہ اپنا یہ کشمش کا بھی ذکر ہے، پنیر کا بھی ذکر ہے۔ تو یعنی اب یہ نہیں کہ صدقہ فطر صرف آٹے کے لحاظ سے دیا جائے اور باقی کھجور جو ہے جو کشمش پنیر وغیرہ اور انہیں بالکل ویسے ہی نظر انداز کر دیا جائے۔ اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کتنی چیزیں جو گنوائی ہیں وہ اس واسطے کہ اب لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یعنی بہتر سے بہتر صدقہ وہ اللہ کے راستے میں دیں۔ اب آٹا کے لحاظ سے دانے جو ہے مطلب وہ 2 کلو اور تقریباً 50 گرام وزن یہ دانے گندم یا پھر اتنا آٹا یا پھر اتنے پیسے، اور جوں جو ہے وہ 4 کلو اگر جوں دیے جائیں تو پھر 4 کلو، اسی طرح کھجور جو ہے وہ 4 کلو، پنیر جو ہے وہ 4 کلو، کشمش جو ہے وہ 4 کلو، یعنی وزن جو ہے اس حوالے سے یہ ان کا وزن ہے کہ آٹا یا گندم جو ہے وہ تقریباً 2.25 سیر ہے اور باقی جو چیزیں ہیں وہ 4 کلو ہیں۔ اگر پیسے دیے جائیں تو پھر آٹا گندم یا آٹا یا پھر اس کی قیمت جو ہے وہ 125 روپے جو اب اعلان کیا گیا سرکاری طور پہ وہ 125 روپے ہیں، اور کھجور کے لحاظ جو کے لحاظ سے وہ 320 روپے ہیں فی کس، ایک بندے کا جو فطرانہ ہے ایک بندے کا۔ اگر یعنی جو صدقہ فطر جن پر دینا ضروری ہے اگر وہ گھر میں 3 بندے ہیں تو پھر اس حساب سے ملٹی کر کے ضرب دے کر پھر زیادہ ہو جائے گا۔ 125 روپے یعنی یہ گندم یا آٹا یا اس کی قیمت 125 روپے اور جوں کے لحاظ سے 320 روپے اور کھجور کے لحاظ سے 1600 روپے، جو اچھی کھجور ہے وہ 400 روپے کلو مل رہی ہے۔ اچھی کھجور چونکہ اللہ کے راستے میں اچھا دینا چاہیے، بہتر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جس چیز سے تم پیار کرتے ہو محبت کرتے ہو جب تک وہ اللہ کے راستے میں نہیں دو گے تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ تو ظاہر ہے بندہ اچھے سے اچھی جو چیز ہے اچھی سے اچھی اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ کھجور جو ہے
یعنی 4 کلو اگر وزن کھجور کا دیا جائے یا پھر اس کی قیمت جو ہے وہ 1600 روپے، اور جو کشمش ہے تو اگر کشمش دی جائے وزن اس کا پھر 4 کلو ہے، اگر اس کے پیسے دیے جائیں تو وہ 1920 روپے، تقریباً 2000 فی کس ایک بندے کا فطرانہ۔ اور پنیر کے لحاظ سے 4 کلو وزن کے جو پیسے بنتے ہیں وہ 3540 روپے۔ تو اب اس یعنی ترتیب سے اور یہ پیسے جو زیادہ سے زیادہ جو ابھی ہم نے سنے، اسے پتہ چلا کہ ہمیں صدقہ فطر اب ہر بندے کو یہ نہیں کہ 125 روپے، جو نمبردار ہے وہ بھی 125 روپے کے حساب سے فطرانہ دے رہا ہو، جو سیٹھ صاحب ہیں، چودھری صاحب ہیں اور لین لاٹ لوگ ہیں اور بینک بیلنس والے لوگ ہیں، کیا وہ بھی 125 روپے کے حساب سے دیں، 320 روپے کے حساب سے دیں؟ نہیں، وہ بہتر سے بہتر دیں، کھجور کے حساب سے دیں 1600 روپے، اور جو کے حساب سے دیں 1920 روپے، وہ پنیر کے حساب سے دیں 3540 روپے فی کس، یعنی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہمیں اللہ کے راستے میں صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے۔ کہ یہ غرباء کا حق ہے، یہ فقیر لوگوں کا حق ہے، یہ حاجت مند لوگوں کا حق ہمارے پاس ہوتا ہے، اور یہ ہمیں چاہیے کہ یہ ان کی امانت ہے ہمارے پاس، یہ ان کا حق ہے ہمارے پاس۔ جس طرح زکوٰۃ جو ہم نے دینی ہے یہ غریبوں کا حق ہمارے پاس ہوتا ہے، یہ غریبوں کی چیز ہے جو ہمارے پاس امانت ہوتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ وہ امانت دار تک پہنچا دی جائے، حق جو ہے یہ حقدار تک پہنچا دیا جائے۔ زکوٰۃ دینے میں، فطرانہ دینے میں، عشر دینے میں ہمیں یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ جن کو یہ چیزیں لگتی ہیں، جو مستحق ہے، انہیں یہ چیزیں دی جائیں، فطرانہ انہیں دیا جائے، زکوٰۃ انہیں دی جائے، صدقہ انہیں دیا جائے۔ اب یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے جو ہے زکوٰۃ عشر وغیرہ اسلام دیتے رہیں، تو پھر وہ ہو سکتا ہے وہ اس اہل ہی نہ ہو، تو اس طرح پھر وہ زکوٰۃ وغیرہ فطرانہ وہ ضائع ہو جائے گا۔ حاجت مند لوگ، انہیں یہ حق، انہیں حقداروں تک یہ حق انہیں پہنچا دیا جائے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت۔ اور پھر صدقہ فطر کے حوالے سے یہ بھی آخر میں ضروری سمجھ لیں کہ اب یہ نہیں کہ صرف عید والے دن دیں، عید سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، یعنی ماہ رمضان شریف شروع ہونے سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے، ماہ رمضان شریف میں جب چاہیں دے سکتے ہیں، اب بھی دے سکتے ہیں۔ 27واں روزہ ہے، 28، 29، یعنی پہلے دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو غریب لوگ ہیں وہ بیچارے کچھ کھانے پینے کا یا اپنی ضروریات زندگی کا وہ بندوبست کر لیں گے۔ ہاں، صدقہ فطرانہ جو واجب ہوتا ہے وہ عید والے دن جب اس طرح طلوع فجر ہو تو واجب ہو جاتا ہے، مگر یہ چونکہ اس میں گنجائش ہے کہ پہلے دیا جا سکتا ہے، جس طرح زکوٰۃ جو ہے وہ ہول ہول شرط ہے اس میں سال گزرنا، مگر پہلے بھی اگر اسے دیا جائے تو وہ ادا ہو جائے گا۔ اسی طرح فطرانہ ہے، پہلے بھی دیا جا سکتا ہے اور ہمیں یہ حق دینا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔